اور آج جو ہمارے سامنے آئی ہے ایران کے اس انسیڈنٹ کے ساتھ آئی ول شیئر سم آف مائی ویوز، لیکن اس سے پہلے آئی ول ریکویسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ڈاکٹر شاہد حسن پلیز. سو وی کین کلیپ آلسو. پورچر شام کا سلام سب کو. تو پہلے تو میں پشکن کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا. اس کا پورا نام تھا الیگزینڈر سرگیوی پشکن. یہ آج سے 226 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پشکن کی جو والدہ تھی وہ ایک مشہور وہاں کے ابراہیم ہینیبال، اس کی پوتی بتائی جاتی ہے، جسے غلام کے دور میں خریدا گیا تھا، جو پیٹر اعظم کا اچھا ساتھی تھا. پشکن نے اس کردار کو اپنے ناول دا نیگرو آف پیٹر گریٹ میں تفصیل سے لکھا ہے. 19 صدی کے امیر گھرانوں کی طرح پشکن کے ماں باپ نے فرانسیسی تہذیب کو پڑھایا اور بچوں کو فرانسیسی پڑھائی. تو پشکن اس چکر میں فرانسیسی زبان بھی پڑھتے تھے. اچھا پشکن اپنی زیادہ اس کی تربیت اس کی نانی نے کی، کیونکہ نانی اس کو پرانی کہانیاں سناتی ہوتی تھی. 1811 میں گھر والوں نے اس شریر بچہ تھا وہ پیٹرسبرگ کے ایسے بورڈنگ اسکول میں داخل کیا جو وہاں کی الارخیہ بڑوں کا جو تھا، جس میں شہنشاہ بہل کے لوگ بھی تھے، اس کے ساتھ ان تعلیم دار نے ڈال دیا. پشکن نے 6 برس تک تاریخ، ادب، سیاسی معاشیات اور فلسفے کے علاوہ دیگر رجحاناتی تعلیم پائی. یہاں اسے چھوٹی سی عمر میں دینیات کے استادوں، اخلاق کے محافظوں اور سرکاری عہدیداروں میں اپنی جگہ بنائی. 1817 میں سینٹ پیٹربرگ سے کے دفتر میں پشکن نے نوکری شروع کی. یہاں اس نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا اور وہاں پہ اس وقت ایک NGO ٹائپ کی ادبی انجم گرین لیمپ میں تھی، اس میں وہ شامل ہوئے. پشکن سیاسی نظمیں جو چھپی نہیں بعد میں پڑھی گئی اس صنعت میں شائع ہوئی، خاص طور ان کی جو یہ کتاب تھی اولڈ ڈو اپنا لبرٹی. پھر 1817 میں لکھی گئی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شائع ہوئی. 1820 میں جب وہ چھپی تو ان میں لوک کہانیوں کا رنگ تھا. ان پر سخت تنقید ہوئی، لیکن ساتھ ہی پشکن کو شہرت ملی. تو ایک حصہ تنقید کرتا تنقید کرتے میں نے انہوں نے اپنی عزت بنائی اس چکر میں. لوگ سمجھنا مئی 1820 میں اس نے اپنے سیاسی نظموں کے باعث مولداویا اسے جلا وطن کر دیا گیا. تو 1820 میں پشکن نے اس ماننے کے جو اسے خط زمانے میں لکھے مطلب اداس خط اظہار، اس نے بہت سے دکھی لوگوں کے ساتھ جلا وطنی کاٹی. مطلب وہ علاقہ ہی آتا جہاں پہ ان کو زار جو ہے نا ملک بدل کر لیتا تھا، وہاں رہتا. اچھا پشکن نے جنوبی علاقے کی کہانیوں کی وہ اپنی نظموں میں لکھا. سیاست میں بھی اس کی دلچسپی گہری ہوتی چلی گئی. یہاں سے پشکن کو اس کی ماں کی اسٹیٹ میں بھیج دیا گیا. پشکن کو ایک کاؤنٹ کی بیوی سے محبت ہوئی، جو ان کی الارخی تھی اس کی بیوی سے تعلق گیا، اور کاؤنٹ کی نے دشمنی آ کر پشکن کو وہاں سے بھی بھجوا دیا. جو بادشاہ کا محل تھا اس کا وہ بڑا آدمی تھا، اسے بھجوا دیا. تخلیق کے نظر سے پشکن کے لیے بڑے ذخیرے سال تھے، بڑے ناخوش تھے، لیکن بڑے لوگ جو ناخوش تھے، لیکن تخلیقی روسی زبان میں پشکن نے جیسی داستانیں اور ڈرامے لکھا جس میں حکمران طبقات اور لوگوں کے درمیان تعلق چلتا ہوا سوال تھا. جب دسمبر 1935 میں شاہی جانشینی کے اختلاف کو سپر بنا کر اس نے جو سڑکوں میں نکلا اور ایک باغیانہ جلوس تھا اس میں شامل ہوئی، اسے پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. اور اس دور میں جب گرفتار جیل میں رہے انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی جو معاشرے سے باغی بھر کا اظہار کرتی تھی. 1825 کے بغاوت جو ہوئی تو 1825 میں بغاوت ہوئی تھی روس میں. اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ دوسری جگہ گیا، لیکن اس درمیان میں پشکن کی جو شہرت تھی نا بڑھتی رہی. اس کے جو نظمیں تھی، شاعری تھی اور نثر تھی، اس دونوں میں باغیانہ خیالات پائے جاتے تھے. جو کہ یہ بغاوت جو تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، اس لیے اس کو پشکن کو اس کا بڑا دکھ تھا.
اس بغاوت میں جن میں 5 باغیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور جنہیں سائبیریا جلا وطن کیا گیا تھا، لیکن بش کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ اس نتیجے پہنچا کہ ضروری تبدیلیاں لائی جا سکتی ہے۔ بش کے لیے یہ وقت بہت کٹر تھا، اس کی ذاتی آزادی پہ نہ صرف نظر رکھی گئی بلکہ وہ پولیس چیف کی براہ راست نگرانی میں تھا۔ وہ بلا جہاز سرحد میں چلا گیا جہاں سے اسے دسمبر بغاوت کے بہت سے جلا وطن ملے اور اس کا قلم اس نے بہت ساری چیزیں لکھی۔ 1831 میں پشکر نے شادی کی اور سینٹرل بروکلن میں رہنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک بار پھر سرکاری نوکری کر لی اور پیٹر اعظم کی تاریخ لکھنے لگا۔ 3 سال بعد اسے ایک اچھا عہدہ ملا اس لارہی میں۔ اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ ظاہری خواہش تھی کہ بشر کی بیوی نتالیہ جو ہے بادشاہ کے دربار میں آ سکے۔ نتالیہ کو درباری زندگی بہت پسند تھی لیکن بشر کو یہ راس نہیں آئی۔ پیٹر اعظم کی تاریخ لکھتے ہوئے بشر کے قلم نے کسان بغاوت کی تاریخ کی بیٹی کپتان کی بیٹی بھی لکھی جو بہت مشہور ہوئی۔ بشر کی زندگی کے آخری سال کٹر تھے، ذات سے تعلقات خراب ہو گئے تھے اور پیٹرزبرگ کے بااثر امیر جو درحلیے تھے وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ نگرانی کی شدت اور پولیس کے دباؤ کی وجہ سے اس نے کافی مسائل جھیلے۔ اس کی بیوی کی بے وفائی کی افواہیں اور بے پرواہی کے دور نے اسے صبر ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اس سلسلے میں اسے اس چیز سے استعفیٰ دے دیا اور وہاں سے پار ہو گیا۔ آخر میں 18 فروری 1837 میں کے روز اسے زبردستی ایک ڈیول ہوتا ہے، جب دو بندے نا ایک لڑکی سے عشق کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جیتنے والا ڈول چلائے گا، ان کو پستول دے دیا جاتا ہے، اس میں فائر ہوتا ہے جو اسے گولی مار کے بعد اس ڈول کو اسے زبردستی انٹری کے تحت پھنسایا گیا اور اس ڈول میں بدقسمتی سے زخمی ہوا جس کے 2 دن بعد اس کی ڈیتھ ہوئی۔ مطلب یہ پشکر کی ساری زندگی دیکھی جائے اس نے سوسائٹی میں بھی تبدیلی کے لیے باتیں کی، اپنی زندگی میں جو اس کے آئے نا نشیب افراد اس میں وہ کافی شدت سے بچایا رہا۔ اس سے کنٹرڈکشن آئی زار کے محل کے جو لوگ تھے ان کی، اور کیسے زار جو تھا نا پڑھے لکھے لوگوں پہ تشدد کرتا تھا، اس کی ساری زندگی سے اس لیے اس کی جو نظمیں ہیں اس کی نثر جو ہے نا وہ ساری دنیا میں بڑی دلچسپی پڑھا جاتا ہے۔ تھینک یو۔